آپ نے جہاں سے شروعات کی پہلے ذرا وہ بتائیے گا میرے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جسے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحاب پر اور ان کے آل پر. قاضی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ مختار رفیق ہاسپٹل میں آپ جو انٹرویو کر رہے تھے مجھے بھی کہا. یہ ایکچولی مجید صاحب کا انہوں نے اپنے والدین کے نام پہ یہ ویلفیئر ہاسپٹل بنایا ہے، تو ان کی یہ بہت اچھی کاوش ہے. تو میں بھی یہ کہہ لیں کہ ان کی سربراہی میں جہاں آتا ہوں ان کی مہربانی کا انہوں نے مجھے بھی موقع دیا. بھائی صاحب دیکھیں، جس طرح کے دوست ہوں اس طرح اس کو دوست ملتے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کا حلقہ بھاب بھی اس طرح تھا اور پھر آپ اس کے ساتھ جڑ گئے. میں تو آپ کو شروع سے جانتا ہوں. پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کہاں سے شروعات کی، جوانی میں آپ کیا بزنس کرتے تھے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی مدد کی اور آپ کو نوازا. یہ تو قاضی صاحب پھر علیحدہ سے کہیں دوبارہ لوگوں کو بتائیں گے. اب تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ مختار رفیق ہاسپٹل کے بارے میں بات کی جائے، تو پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس طرح کہیں گے. تو یہ مجید صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کی فیملی دیکھ رہی ہے، اور ہم دوست یہ کہہ لیں کہ ان کے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی مہربانی کا انہوں نے موقع دیا کہ ہم بھی اچھے کام میں ان کے ساتھ ہو سکیں. تو مجھے اس ہاسپٹل میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ انہوں نے دیا، اور اس ادارے کا مجھے جو سب سے اچھی بات لگی ہے کہ جہاں جتنے بھی دوست ہیں ہمیں یہ سارے ایک خدمت کے جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور ہم جو لوگ یہاں مریض آ رہے ہیں، ہم بجائے ان کے کہ وہ ہمارے شکر، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہمیں یہ موقع دیا کہ میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، جسے کوئی فائنینشلی پرابلم ہے اور کوئی پریشانی ہے، تو ایکچولی اس کا امتحان نہیں ہوتا. امتحان ان لوگوں کا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایکچولی ان کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایسا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زیرو سے کہا کہ میں ہر ایک رزق میں فراہم کروں گا، تو اللہ نے لی ہوئی ہے. تو اگر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے تو وہ تو اپنی کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، اور اگر کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کے کام میں اس کا، جیسے اللہ کے کام میں ہاتھ بٹانے والی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کا کہ بندوں کی خدمت کر رہا ہے. تو بھائی صاحب مختار رفیق جو ویلفیئر ہاسپٹل ہے اس کی حد تک تو آپ کر رہے ہیں، جو مختار رفیق فاؤنڈیشن ہے اب وہاں پر تو آپ بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ کا کیا رول ہے. میں نے تو بتایا نا جی، میرا وہی رول ہوتا ہے کہ جو ایس پی کے ساتھ سپاہی کا ہوتا ہے. ہمارے جو مجید صاحب ہیں وہ اسے ویلفیئر کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم جتنے بھی دوست ہیں، میرے ساتھ چوری شفیق صاحب ہیں اور جتنے بھی دوست ہم ہیں، تو ہم تو ان کی گائیڈ لائن پہ چل رہے ہیں. آپس میں مشاورت ہوتی ہے، مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے. میں جب ابھی آیا تھا تو آپ کی ایک میٹنگ چل رہی تھی، تو ہم سارے دوست اس میں کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے بجٹ کے، اتنے کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں پہ خرچ ہوا، اس کا ایک پائی کا حساب ہوتا ہے، اور سارے دوست اسے دیکھتے ہیں، اپنی سجیشن دیتے ہیں اور اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں. اگر ہمارا کام پہلے سے بہتر ہوتا ہے تو اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کو تو وہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے کیوں نہیں ہو رہا. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے، سارے لوگ یہ خدمت کے جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ اپنا کاروبار، سارے دوست کاروباری لوگ ہیں، اپنا کام چھوڑ کے اپنا وقت دے کے یہاں آتے ہیں. اور میں تو خصوصاً شکرانے کے طور پہ آتا ہوں. میرے نزدیک شکر الحمدللہ کہنا بھی شکر ہے، شکر. لیکن میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہو، جن کے پاس وہ نعمت نہ ہو ان کے ساتھ شیئر کریں، یہ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اور آئیے خوشیاں بانٹتے ہیں. یہ خوشیاں کیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں آپ؟ یہ سلوگن کس طرح رکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ سلوگن یہی ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اکیلے اس وجہ سے پریشانی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے مددگار ہیں.
تو وہ اس سے خوشیاں انہیں کیا بانٹنی ہیں، وہ خوشیاں اللہ تعالیٰ. میں پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو مجید صاحب کو مزید عزت سے نوازے، چودھری شفیق صاحب کو رزق سے کرے، ڈاکٹر صاحب کو اللہ ان کی اولاد کو نیک کرے. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے رزق مانگ رہا ہے، اس کے لیے اولاد مانگ رہا ہے، اس کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ کسی کے لیے مطلب مانگ رہا ہے پہلے اسے دے دیں، ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. تو ہم تو سب کی خدمت یا جو بھی اچھا آدمی کام کرتا ہے وہ آپ یقین جانیں وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ کسی کی جان بچا رہے ہیں تو آپ کسی کی نہیں بچا رہے، وہ اپنے لیے. کئی میری زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ جو آپ دیکھیں کہ کسی آدمی نے کسی کی خیر خواہی کی تو جب اگلا دن آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس خیر خواہی کی وجہ سے میں اس پریشانی سے بچ گیا. تو ہمیں یہی چاہیے، جو اپنا دکھ ہوتا ہے وہ تو حیوان بھی جانتے ہیں، اصل انسان تو وہ ہے جو کسی کا دکھ جانے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، جو خوشی کسی کی تکلیف دور کر کے ہوتی ہے نا، وہ خوشی کا کوئی متبادل نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں آپ جس طرح یہاں بیٹھے ہیں، آپ بڑے حشاش بشاش، آپ خوش دل سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کے دل میں کوئی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی بوجھ ہوتا ہے دل پہ لگتا ہے ایسا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ہو جس پر اللہ پہ یقین، اسے کوئی بوجھ نہیں ہوتا. میں نے اپنی بات شروع کی تو میں نے کہا کہ وہ اللہ جسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار. تو میں نے تو زندگی میں ایک ماں باپ بھی نہیں دیکھا جو اپنی اولاد کے لیے کچھ اچھا نہ چاہ رہا ہو. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ جو فیصلے ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں وہ جب ہم آگے چلتے ہیں، جب وہ ماضی بنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلے میں جو چاہ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، جو اللہ نے کیا وہ ٹھیک، وہ میرے لیے ٹھیک تھا. تو اگر آپ کا یہ وہ سوچ ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آتی. میں صرف آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا تو اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے. تو کسی صاحب حیثیت نے دیکھا کہ اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں تو وہ بازار گیا تو اس کے لیے جوتے لے آئے. اسے جب بچے کو جوتے پہنائے تو بچے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں انسان ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ کو خاص آدمی ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں. کہ آپ کو فرشتے ہیں؟ اس کا نہیں، میں فرشتہ تو نہیں. پھر آپ اللہ کے دوست ہیں. کہا آپ کیسے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتا میں نے تو رات اللہ سے کہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو آپ کو اللہ نے بھیجا، تو آپ اللہ کے دوست ہیں. تو وہ آدمی خوش ہو گیا. اس کا بیٹا مجھے اور تو نہیں پتا، لیکن اب مجھے آپ نے اللہ کے دوست بننے کا فارمولہ بتا دیا کہ جس نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے وہ اللہ کا دوست بنے. یہ آسان ترین راستہ ہے اللہ کو پانے کا. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں جو بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں گے. اور جو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ دنیا میں تو ہم نے جو کمانا ہے اس کا حساب تو دینا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی ہے. آج کے پروگرام سے اتنے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سے میں قاضی صاحب ایک بات اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے اور یہی اصول بھی یہی ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جو چیز اللہ سے چاہیے وہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیں. اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، کسی کو رزق دیں گے، کسی کو عزت دیں گے، جو چیز آپ کو چاہیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے اور پھر اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق دے گا. یہی فارمولہ.